بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ سورہ ہود کی آیات 112 اور 113 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوموں کے ساتھ رہنے والا بنائے، اور ظالموں کے خلاف ڈٹ جانے والا بھی ہمیں بنا دے۔ آج اتوار ہے، 12 شعبان المعظم 1436 ہجری، 31 مئی سن 2015 ہے، اور آج کے معزز مہمان جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ آج کی سپر لیڈ اسٹوری نوائے وقت کی خیبر پیکھے کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہے۔ خیبر پیکھے میں بلدیاتی انتخابات، تحریک انصاف آگے، لڑائی جھگڑے، فائرنگ، 11 جاں بحق کے علاقوں میں خواتین ووٹ کے حق سے محروم۔ تحصیل اور ضلع کی 1966 نشستوں میں سے 311 کے نتائج آ سکے۔ پی ٹی آئی نے 88 نشستیں حاصل کر لیں۔ اے این پی 49 کے ساتھ دوسری، جماعت اسلامی 39 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور جگہ جگہ عملہ قید، بیلٹ پیپر نظر آتش، فوج نے صورتحال کو کنٹرول کیا، گرفتاریاں ہوئیں، اسلحہ برآمد، جیتنے والوں کا جشن۔ اقوام متحدہ کی طرف سے خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کی شدید مذمت۔ اور بریکنگ نیوز اب سے کچھ دیر قبل ہم نے پروفیسر صاحب اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے، میاں افتخار حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پبی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، تحریک انصاف کا ایک کارکن جاں بحق ہوا تھا، اور اس کے الزام کے تحت میاں افتخار حسین جو کہ سابق وزیر اطلاعات ہیں کے پی کے وہ ان کے گارڈ کو حراست میں لے کر ان کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، قتل کا، اقدام قتل کا۔ کل کے انتخابات کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کل واقعی انتخاب ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے؟ دیکھیں احتشام، معاملہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں نا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ اسی طرح یوں لگتا ہے جس طرح ہم پہ آسیب کے سائے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم خوش تھے کہ چائنا انویسٹ کر رہا ہے، چائنیز کمپنیاں آ رہی، اب اس کے ریسپانس میں دہشت گردی شروع ہو گئی، مصدوم کا واقعہ ہو گیا۔ اب ہم خوش تھے کہ بیسک ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں، بنیادی جمہوریت، کہ لوکل باڈیز کی الیکشن چلیں، ایک صوبے نے کروائے، دیر آئے درست آئے، مگر وہ جمہوریت جسے خوش کن کہنا چاہیے، جس میں حسن ظن ہوتا ہے، جس میں آپ کی اور میری بات ہوتی ہے، جس میں کلوزنس ہوتی ہے، وہ خونی جمہوریت ہو گئی۔ جگہ جگہ لہو کے قطرے پائے گئے، کے پی کے پورا خون سے سرخ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ اب ان مسائل کو جب دیکھتے ہیں، اب ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں، دنیا گو کے پھیلی ہوئی ہے، پھیل رہی ہے آباد، لیکن سمٹ گئی ہے۔ اطلاعات و نشریات نے ایک دوسرے کے نیبر میں کھڑا کر دیا ہم نے۔ کیا ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح ہوتا ہے، یا دیگر ترقی پذیر ممالک میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے حقوق لینے جا رہے ہیں، یا آپ اپنے صوبے یا ریاست کو مقتل بنا رہے ہیں؟ اتنے قتل، اس پہ اب سمجھ نہیں آتی کہ 8-10 سال بعد ہونے والے انتخابات پہ جشن منایا جائے، جیتنے والے جشن منائیں، یا جن کے لاڈلے بچھڑ گئے، پیوندے خاک ہو گئے، 11 جاں بحق ہوئے۔ اس میں میں ایک عرض کروں گا، عمران خان صاحب الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے جنرل الیکشن ہوئے، ان کے بہت سارے تحفظات درست تھے، میں نہیں کہتا غلط تھے، ممکن ہے بیچ میں سے کچھ غلط ہوں، کچھ بات ٹھیک ہوتی ہے، کچھ غلط ہوتی ہے۔ سیاست میں 2+2 برابر اکثر 5 ہوتا ہے، یا 3 کہا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ لیکن اب دیکھا جائے تو کے پی کے میں کیا ہوا، کیوں انتظام نہ ہو سکے؟ یا عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو، خٹک صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انتظامی امور اتنا آسان کام نہیں ہے، تنقید کرنا ذرا آسان کام ہے۔ تو دیکھا جائے تو وہاں خامیاں ہیں، نظم و ضبط میں جو اس قدر گیپس رہ گئے تھے۔
اچھا، خامیاں گورنمنٹ کی ہیں، صوبائی حکومت کی ہیں، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے؟ کیونکہ پرویز خٹک صاحب سے کل میری بات ہوئی، ہم نے ان کا بیپر کیا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہم نہیں کروا رہے، الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، اگر وہ کہیں گے تعاون کے لیے تو ہم ان کی مدد کے لیے آئیں گے، پولیس ہم نے تعینات کر دی گئی. لیکن خامیاں کہاں کہاں دکھائی دی ہیں آپ کو؟ کچھ اس کا بھی فیئر انالیسس ہو جائے. بات یہ ہے احتشام کہ دونوں میں خامیاں تھیں. الیکشن کمیشن انتظامیہ کے بغیر، عدلیہ کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جب تک انتظامیہ، عدلیہ، پھر وہاں کوئی آلریڈی حکومت ہو، یہاں تو حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، صحیح، اوپر مرکز کی حکومت بیٹھی تھی. دیکھیں، اگر حکومتوں کی بات کریں تو مرکزی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی برابر ذمہ داری تھی نظم و ضبط کو قائم رکھے. ان کی اگر کوئی وزارت داخلہ، وزارت قانون ہے، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ جو آتش و آہن کی بارش ہوئی ہے، لوگوں پہ جو گولیاں برسائی گئی ہیں، یہ نہ ہوتا. یہ حکومت کا معاملہ تھا. سرعام اسلحے کی نمائش کی گئی، ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کا آپ ذمہ نے دار بھی کون ہے؟ احتشام، سیاسی جماعتیں کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ احتشام، آپ نے بھی الیکشن دیکھے، ہم نے بھی الیکشن دیکھے. آپ جب وہاں پر جاتے ہیں جہاں پولنگ سٹیشن بنے ہوں، پولیس ہوتی ہے، آپ کی حرکتوں کو وہ نوٹ کرتی ہے، آپ کو راستے میں روکتی ہے، آپ کی تلاشی لیتی ہے. پھر پولیس لوکل ہوتی ہے، وہ امپورٹڈ پولیس نہیں ہوتی. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ شہر حساس ہے، یہ پولنگ سٹیشن انتہائی حساس ہے. علاقے کا ایس ایچ او، علاقے کا ڈی ایس پی، اس کا ایس پی، اسے پتا ہوتا ہے کہ ان گروپوں میں پرانی دشمنی ہے یا سیاسی دشمنی ہے. وہ ان پہ نظر رکھتے ہیں. یہ خٹک صاحب کی حکومت نے نظر رکھنی تھی. خٹک صاحب کی نااہلی ہے، یہ سراسر نااہلی ہے. عمران خان کو بھی بدنام کروایا گیا. اب وہ کس منہ سے وہ کہیں گے کہ آپ لوگوں سے الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا؟ یہ خٹک صاحب کی نااہلی ہے، ان کے وزیر قانون کی نااہلی ہے. جس طرح میں نے دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری پکچر رکھ دی کہ آپ اور میں، کے پی کے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کے پی کے پولیس کو دیگر صوبوں سے ہم نے بہترین کر دیا، ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، اختیارات دے دیے ہیں، میرٹ ہے، شفافیت ہے، تو آئی جی پولیس کے پی کے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ کیوں وہ کنٹرول نہیں کر سکے؟ کیوں انہوں نے احکامات جاری نہیں کیے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ ان کے سربراہ تو خٹک بنتے ہیں نا حکومت کے، اور میں نے وزارت داخلہ کا نام لیا ہے، اور وزارت داخلہ میں آگے جو بندہ سول سرونٹ ہے اس کا نام آئی جی کے پی کے ہے. میں نے عرض کر دی کہ ایک سپاہی سے لے کے خٹک تک ذمہ دار ہیں اس بات کے. صحیح، ایک سپاہی سے لے کر کے خٹک صاحب تک ذمہ دار ہیں اس بات کے. اب دوسری طرف آئیں، کہیں خواتین کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. کیا یہ غیر آئینی بات تھی؟ کیا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا اس کا کبھی، یا پہلے لیا؟ یا وہ اس قابل ہے، یا وہ اس دڑلے سے کام کر سکتا ہے، یا اس نے کبھی اختیارات کو استعمال کیا، یا مسلطوں کی شاہراہ پہ ہی چلتا رہا؟ ایک بات. پھر پولنگ سٹیشن کے اندر لوگوں کی مداخلت رہی، کیا الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا؟ صحیح. کیونکہ پارٹیاں جہاں زور ہو یا جہاں کانٹے دار مقابلہ ہو، یہ پاکستانی کلچر ہے اور کے پی کے کا کلچر دو ہاتھ آگے ہے. وہاں پر لوگ جان پہ کھیل جاتے ہیں. الیکشن کو وہ عزت اور بے عزتی کا معاملہ سمجھتے ہیں. وہ اسے جسٹ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں یا حقوق لیں گے. وہ تو کہتے ہیں جان لیں گے یا جان دیں گے. اب اس طرح کئی جگہ پہ بڑے کمزور قسم کے ان کے جو پولنگ آفیسر تھے وہ تھے، جسے پرزائڈنگ آفیسر بھی تھے، وہ بھی کمزور تھے. وہاں پر جو آر او کا معاملہ تھا، پھر ابھی تک سننے میں یہ آیا، بحث بھی چلتی رہی، الیکٹرانک میڈیا پہ اخبارات بھی لکھتی رہی، حلف ولف کون اٹھائے گا، یہ بھی باتیں زیر بحث رہی. تو ان سب معاملات میں نہ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بری ذمہ ہے اس میں، نہ خٹک صاحب یہ بیان دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن نااہل اس وجہ سے وہاں پہ دکھائی دیا کہ صحیح وقت پر صحیح لوگوں کو ٹرین نہیں کر سکا، لوگوں کو تربیت نہیں دے سکا، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکا، ووٹر کو ایجوکیٹ نہیں کر سکا. کسی قسم کی کیمپین ہم نے نہ الیکٹرانک میڈیا میں نہ پرنٹ میں دیکھی کہ 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ کون سی پرچی ہے، سیاست پرچیاں آپ کو دی جا رہی ہیں، کس طرح سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. آپ ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کر سکے. اتنے آپ کے فنڈ ہیں، انڈیپینڈنٹ آپ ایک ادارہ ہیں، اور آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں کو، عملے کو ٹرین کرتے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوتاہی ہے
اور سردار رضا صاحب جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو اس ایسے میں نوٹس لینا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب اور سندھ میں الیکشن ہونے ہیں, وہاں پر اگر اسی طرح کی بدنظمی ہوئی تو وہ الیکشن ان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے جیسے کے پی کے پہ کھڑے ہو گئے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی, بڑا خوبصورت کویسچن بنایا آپ نے. دیکھیے ٹریننگ کہاں تھی, اس پہ ایک سوال ابھرتا ہے, ایک کویسچن مارک آتا ہے سامنے پردہ اسکرین پہ, پردہ دماغ پہ, کہ کیا الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے کیا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے نا, پراپرٹی ہے وفاقی حکومت کی, یا الیکشن کمیشن نااہل ہے. اچھا, جو سوال آپ نے پیدا کیا آپ نے کہا کہ سبق سیکھنا ہوگا اور سبق سیکھنا چاہیے الیکشن کمیشن کو, ڈاکٹر مالک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو, قائم علی شاہ کو, اور ہمارے وزیر اعلیٰ پاکستان شہباز شریف صاحب. پنجاب آپ کہتے ہوں گے, میں تو یہی کہتا ہوں, انہیں سبق سیکھنا ہوگا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جنگ و جدل یہاں بھی ہو سکتی ہے, جو کمیاں, کوتاہیاں, غلطیاں, بلنڈرز کے پی کے میں ہوئے ہیں وہ دوبارہ نہ دہرائے جائے. نہ کوئی وزیر داخلہ دہرائے, نہ کوئی عدالتی اراکین دہرائے, نہ کوئی الیکشن کمیشن دہرائے, نہ پولیس کی کوئی اس طرح کمزوری ہو, وگرنہ یہ اتنا بڑا مذاق بن جائے گا. پہلے تو الیکشن ہو نہیں رہے تھے, ایک تو کریڈٹ تو آپ کو دینا پڑے گا نا احتشام, کہ انہوں نے کوشش کی, انہوں نے الیکشن کروایا, کچھ چیزیں سامنے آ گئی. لیکن 10 سال کے بعد ہو رہے تھے, یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن 10 سال کے بعد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انتہائی بد انتظامی ہو. الیکشن کمیشن کون سا کوئی 1 مہینہ پہلے بنا ہے؟ الیکشن کمیشن پہلے بھی انتخابات کرواتا رہا ہے. ہمیشہ وہ بھی افسران بالا کی طرح انجوائے کرتے ہیں اپنی نوکریاں, سارا سال فارغ بیٹھتے ہیں, 4 دن پریس چلاتے ہیں, بندے متعین کرتے ہیں, الیکشن کرتے ہیں, ٹی وی پہ آتے ہیں, سویا ہوا محل ہے وہ. اس کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے. ہمارے سیاستدانوں میں جو لڑائیاں بن جاتی ہیں نا, کہ جناب داندلی ہوئی ہے, جناب داندلی نہیں ہوئی ہے, یہ بہت ساری وہ ان کی کمزوریاں ہیں ہمیشہ سے الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کمشنر کی, کہ وہ ہوتا ہے نا جلتی پہ تیل ڈل جاتا ہے. سیاستدان لڑ پڑتے ہیں, پارٹیاں لڑ پڑتی ہیں, تو یہ ان کی کمزوری ہے. میں کہتا ہوں یہ جو قتل ہوئے ہیں کے پی کے میں, اس میں وزارت داخلہ جو ہے کے پی کے کی وہ بھی, اور الیکشن کمیشن وہ بھی, ان سب پہ پرچے ہونے چاہیے. یہ خالی میاں افتخار کو تو ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال میاں افتخار نے گولی ماری ہو ڈائریکٹ کسی کو, لیکن ظاہر ہے وہاں ہوگا, پرچہ ہو گیا ہوگا, حکومت ان کی ہے, تو ان کو بھی اندر کرے. جو بھی ہوا ہے, جو بھی ذمہ دار ہے, چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, میاں افتخار ہو یا میاں کوئی اور بھی ہو, سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے. جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو سزا ملنی چاہیے. جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میاں افتخار کا تعلق اے این پی سے ہے اور وہ سیکرٹری جنرل ہے, ان کو چھوڑ دیا جائے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایک چھوٹے لیول کا کوئی کارکن ہے تو اس کو پکڑ کے اندر کر دیں اور ٹانگ دیں, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن احتشام بات یہ بھی تو ہونی چاہیے نا, کہ یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت اپنا زور دکھانے کے لیے ایک سیکرٹری جنرل کو اس لیے اندر کر دے کہ یہ بڑا لیڈر ہے, ہمارا دباؤ اور ہماری گرفت مضبوط نظر آئے گی. کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, چاہے کوئی کسی اور جماعت کا ہے, آپ مجھے بتائیں کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی تو بندے مارے ہیں, ان کا بھی کوئی بندہ پکڑا گیا, اندر ہوا ہے, ہوگی تو وہ کاروائی کریں گے نا. اگر ہو تو وہ کاروائی کریں گے. جس نے, اب دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ پولیس انڈیپینڈنٹ ہے تو انڈیپینڈنٹ پولیس کاروائی کر رہی ہے. اگر آپ بے گناہ ہیں تو عدالتیں آزاد ہیں, ان کے سامنے پیش کریں. اچھا, کچھ مزید خبریں بھی ہیں. پرویز خٹک صاحب کا ذکر کیا, وہ کہہ رہے ہیں بدنظمی ہاتھائی کے واقعات کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ خیبر بلدیاتی الیکشن انقلاب ہے, دھاندلی کی ہر شکایت کی جانچ پڑتال ہوگی. پھر الیکشن کمیشن کی خبر ہے, الیکشن کمیشن کا پولنگ پر اطمینان کا اظہار, اسٹاف, سیکورٹی اہلکاروں, ریٹرننگ افسران کی تعریف کی گئی ہے. جی, تعریف تو بنتی ہے. الیکشن ہوا ہے وہاں پر 10 سال کے بعد, لیکن خامیاں اور کوتاہیوں پر آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کیسے قابو پا سکتا ہے. تنقید تو ہم نے کر دی اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دیا. اب کوئی تجاویز بھی دے دیں کہ آئندہ کیسے یہ سلسلہ بہتر ہو سکتا ہے باقی صوبوں میں انتخاب کا. وہ احتشام یہ بھی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا, ترسا دیا ہے ابرے گریزہ نے اس قدر, برسے جو بوند بھی تو سمندر لگے مجھے. یہ جو چیف الیکشن کمیشن بڑا خوش ہے, یہ چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن یا ان کے نمائندے یا پی ٹی آئی بڑا خوش ہے کہ یہاں جناب انقلاب آ گیا الیکشن سے. اس خونی انقلاب پہ خوش نہیں ہونا چاہیے.
یہ غلطیاں ہیں، یہ ایرر ہے. یہ آپ کے سامنے 11 آیا، یہ 22 بھی ہو سکتے ہیں. ابھی چل رہا ہے سلسلہ. وہ جس طرح وہ زلزلے کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں نا، افیکٹس ہوتے ہیں، تو اسی طرح ابھی آفٹر الیکشن افیکٹس بھی سامنے آنے ہیں. بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اچھا، ہماری سیاسی جماعتیں بھی ابھی تک میچور نہیں ہو سکی. انہوں نے بھی اپنے آپ کے اندر نظم پیدا نہیں کیا، اپنے کارکنوں کی تربیت نہیں کی، اپنے عہدیداروں کی تربیت نہیں کی. ڈسپلن نہیں ہے، پھر تحمل اور برداشت نہیں ہے. پروفیسر صاحب، آپ کی یہ جو پہلا کویسچن اور اس کا اکٹھا جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں. پہلے تو آپ نے کہا کہ باقی صوبوں کو کیا کرنا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ یہ ہماری جو سیاسی پارٹی ہے یہ ابھی میچور نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وہاں خون کا بازار گرم رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے یہ تینوں صوبے اب اس کو سختی سے لے. لوگ نہیں مرنے چاہیے الیکشن میں، اور لوگ بھی، عوام بھی ہوش کے ناخن لیں. اتنے مرنے مرانے والا بات، دس از ناٹ اینڈ آف دا لائف. ایک الیکشن آپ ہار جائیں گے تو کون سی آخر آ جائے گی. الیکشن ہوتے رہتے ہیں، الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. اور الیکشن کمیشن اور حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ اتنی دیر روکنے کے بعد الیکشن کرواتے ہیں تو لوگوں کا کیتھارسس اس سے پہلے نہیں ہوا ہوتا. اور یہ الیکشن بہت اہم ہے. یہ بنیادی آپ کی جمہوریت ہے، یہ آپ کی کلوزنس ہے، آپ کا براہ راست رابطہ ہے اپنے نمائندوں سے. ایم این اے کو کون ملتا ہے؟ وہ سینیٹر جو دیوار پھانگ کے اسمبلیوں میں داخل ہوتے ہیں انہیں کون دیکھتا ہے؟ ان گورنر سے، وزرائے اعلیٰ سے، وزراء سے کون ملتا ہے؟ یہی وہ نمائندے ہیں کہ جن سے جو لوگ ہیں کچھ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں. ان کا کام جو آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں، ان کے کام کچھ اور ہے. یہ بیسک نمائندوں کے کام ہے. میں ایک عرض کروں گا، کہتے ہیں ہم انہیں آمر ہیں. کوئی 30 سے زائد محکمے پرویز مشرف نے، ایون ڈی سی او پرویز مشرف نے جو ضلعی حکومتیں تھیں ان کے سربراہ یا ناظم کے نیچے کر دیا تھا. ان کا پرویز مشرف کا جو سسٹم تھا، وہ انتہائی اعلیٰ تھا بلدیاتی الیکشن کا. اس کے بعد کے پی کے کا سسٹم جو انہوں نے بنایا، یہ تو الیکشن میں ہوا نا جو ہوا، وہ اس وقت چاروں صوبوں میں سب سے بہتر ہے. ایک تو ان صوبوں کو چاہیے کہ سسٹم اس طرح کا لائیں. سنا ہے پنجاب اب پھر غور کر رہا ہے کہ کیا سسٹم لائیں، کس طرح ہوں، کس طرح کیسے ضلعی حکومت ہو، کیسے تحصیل کی ہو. ایک تو اس پہ یہ پھر سے دیکھے. اچھا نظام نہیں ہے تینوں کا. ایون پنجاب بائیو میٹرک سسٹم کے تحت پنجاب میں اور سندھ میں الیکشن ہونے چاہیے. اس پر الیکشن کمیشن کو کام کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. کب کرنا ہے؟ جدید دنیا اب کب کرنا ہے؟ ابھی ہم پتھر کے دور میں رہتے ہیں کیا کہ اتنے پیسے آپ لگا دیتے ہیں فضول پروجیکٹس پہ. اس پہ کیوں نہیں لگاتے جس میں لوگ مرتے ہیں، جس میں الیکشن کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، جس میں سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. کھا جاتے ہیں. اچھا، یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی داغ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی فائدہ اٹھا سکے اٹھائے. کیوں نہیں بائیو میٹرک سسٹم آتا؟ کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. نہ ہم سے بجلی بنتی ہے جو اہم ضرورت ہے. پٹرول ہم نے مہنگا کر لیا. بائیو میٹرک سسٹم ہم سے نہیں ہوتا. بلدیاتی الیکشن ہم کرانے سے قاصر ہوتے ہیں، دیر بعد ہو تو اس میں ایسے اگر ہم نہیں کرا سکتے پرامن انتخابات، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام بھی کسی کو ٹھیکے پر دے دیا جائے، باہر سے کوئی منگوا لے، کسی ملک کی مدد لے دیں، برطانیہ کی مدد لے دیں، چائنا کی مدد لے لیں، وہ آ کے الیکشن کروا کے چلے جائیں، پھر الیکشن ہو جائے پاکستان کے اندر. پھر تو یہی ہو سکتا ہے اگر ہم اہل نہیں ہیں تو پھر باہر سے کسی کو بلوا لیں، امپورٹ کر لیں، ٹھیکے پر دے دیں. پھر احتشام بات یہ ہوگا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ تو تحفظ کر سکتی ہے سرحدوں کا، وہ تو رہے گی. وزیر اعظم باہر سے آ رہا ہے، پتہ چلے جی یہ تائیوان سے آپ کا وزیر خارجہ آ رہا ہے، آپ کو تو ابھی کوئی مل ہی نہیں رہا نا، وزیر اعظم کے پاس ہی ہے. پھر پتہ چلے جی وہ فلاں صوبے کا جو وزیر قانون ہے وہ جناب سنگاپور سے آ رہا ہے، تو آپ اتنا امپورٹڈ مال اکٹھا کریں گے تو پھر اور کام خراب ہوگا. دیکھیں قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن میں کوئی دم خم ہو، انہیں تعلیم دے، انہیں ریسرچ دے، انہیں انصاف دے. یہی قوم بڑی بن کے ابھرے گی. اس قوم نے ایٹمی دھماکہ بھی کیا، ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے اس کی سالگرہ بھی منائی. تو آپ کے پاس قیام پاکستان ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے بعد آپ کا دھماکہ کرنا اس پہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ آپ کے دوسرے کویسچن کا جواب. آپ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت ہوتا تھا لوگ بڑے روتے پیٹتے تھے، نوحہ گری، مسیحا گوئی، یہ ساری باتیں مرثیہ گوئی ہوا کرتی تھی کہ جی دیکھیں چند خاندان جو ہیں وہ
جمہوریت پہ چھائے ہوئے ہیں, حکومت پہ چھائے ہوئے ہیں, تو اب کیا ہے, ایک ہی خاندان کے 22-23, پہلے کیا ہوتا تھا 22-23 خاندان کا پاکستان پہ قبضہ ہے, اب ایک ہی خاندان کے 22-23 لوگوں کا پاکستان میں قبضہ ہے, جن کے کے پی کے میں بھی یہی ہوا ہے, خاندانی یہی کہاں یہ نہیں ہوا, میں یہی عرض کرتا ہوں نا. آپ قائم علی شاہ کو دیکھ لیں, اس کی بیٹی MNA ہے. آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں, لوگ تو اب کہتے ہیں وہ نا پی 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 پیو پتر پھپھو پارٹی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں فریال ہے اور اس میں, اور ایک پی اور لگا دیں وہ پینے والا. اچھا چلے وہ پینے والا بھی لگا لے آپ, تو کھایا پلایا گلاس توڑا 12 نے آپ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح ان سب پارٹیوں کو دیکھیں, اس میں جماعت اسلامی کے علاوہ آپ کو کون سی پارٹی نظر آتی ہے کہ جس میں اپنے ہاں جمہوریت ہے؟ یہ لوگوں نے دماد کو بھی کرنا ہوتا ہے ایڈجسٹ, ان لوگوں نے اپنے جو ہے نا بھائی کے دماد کو بھی کرنا ہوتا ہے, بہن کے دماد کو بھی کرنا ہوتا ہے, دور کے کزن کو بھی کرنا ہوتا ہے, ضرب تقسیم کے رشتہ دار کو بھی کرنا ہوتا ہے, ماجے کو بھی کرنا ہوتا ہے, گامے کو بھی کرنا ہوتا ہے. از اٹ ڈیموکریسی؟ ان سے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ کا نظام بہتر کریں گے؟ ہمارے 2-3 ایسے اینالسٹ ہیں وہ بڑی کھری بات کرتے ہیں, تو لوگ انہیں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہ ہے, لیکن بات وہ سچ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, بات رسوائی کی ہو تو پھر بندہ کرے ہی نہ کیا. دیکھیں ہمارا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے. کاش اس عمران خان کے پاس بھی کوئی چیز ہوتی. ابھی آپ دیکھیں نا, سسٹم کون ٹھیک کرے گا؟ سوری ٹو سے, عمران خان کا کون سسٹم ٹھیک کرے گا؟ یہ شاہ محمود قریشی جسے وزارت نہیں ملی تھی تو اس نے اپنی پارٹی چھوڑ دی. کون کرے گا؟ جہانگیر ترین جو ساری اس سے پہلے ساری عمر مختلف پارٹیز میں رہے اور مشرف صاحب کے ساتھ تھے, کون کرے گا؟ وہ امیر مقام جو ساری عمر پہلے ادھر تھا پھر نون لیگ کی طرف آیا, کون کرے گا؟ طارق عظیم جو ان کے پاس پہلے ان کی بولیاں بولتا تھا مشرف کی, اب اس کے پاس کون کرے؟ وہ آپ کو یاد ہے کہ دانیال عزیز تھے جو نارووال سے MNA ہوئے ہیں, اب مسلم لیگ نون میں ہیں. اب مسلم لیگ نون میں ہے. ایک دن بڑی مزیدار بات ہوئی کہ وہ اٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے تھے حکومت کو. خورشید شاہ اٹھے, یہ قومی اسمبلی کی بات ہے, خورشید شاہ نے کہا, افسوس کا اظہار کیا, انہوں نے بڑے سٹائل سے کیا, انہوں نے کہا واہ نون لیگ, آج یہ وقت آ گیا کہ ان کا اپنا بندہ کوئی اٹھ کے ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا. کل تک جو آمریت کی گود میں بیٹھے تھے وہ آج یہ جمہوریت کی باتیں کرنے لگے ہیں. تو آپ کن سے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں؟ کچھ مزید خبریں اس کے بعد کالرز کی طرف جاؤں گا. ناظرین, اہم خبریں ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے. بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا, سانحہ مسلوق دواقین کا 10 گھنٹے دھرنا, آپریشن میں 7 دہشت گرد ہلاک, رو ملوث ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا, یہ کہنا ہے. پھر نواز شریف صاحب نے اہم ملاقات کی آرمی چیف اور DG ISI سے. خبر ہے وزیر اعظم کا آرمی چیف کے ساتھ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ, بھارتی بیانات پر اظہار تشویش, پاکستان کے خلاف عزائم ہر قیمت پر ناکام بنا دیں گے نواز شریف. شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ لاہور میں چینی زبان سکھانے کا کالج بنانے کا اعلان, اقتصادی راہداری سے خطے کی تقدیر بدل جائے گی. اور بلوچستان سے خبر ہے مسافروں کا قتل, بلوچستان اسمبلی کی متفقہ مذمتی قرارداد پرسوں APC طلب کی گئی ہے. تنویر صاحب ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر فیصل آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. احتشام بھائی, بہت مشکل سے کال ملتی ہے. جواب کل میں نے 2 سوال کی, تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, جواب پروفیسر سے لازمی لے کر دینا. پہلا سوال یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا, عمران خان صاحب اس پر کیوں خاموش ہیں, وہ معاہدے پہ کیوں خاموش رہے. دوسرا فکر میں یہ تھا, سریالہ کہتے ہیں ادھر ہڑتال کیا ہے جہاں پہ دھماکہ بلوچستان, حکومت اور آپوزیشن میں ہڑتال کے خلاف یہ بتا دیں. اگر آپ روت ہے تو وہ وافی حکومت کو وزیر اعلیٰ صاحب پکڑیں, ان سے کہیں کہ ان کا سفیر بلائیں. وہ تو بتا کر آپ کی بھیک مانگ رہی ہے وفاقی حکومت, یہ کہہ رہے راؤ روت ہے. دوسرا میں نے کل بھی پوچھا تھا آپ سے, جو وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ خامند کی اجازت کے بغیر ڈگری جاری نہیں ہوگی, جو ہزاروں ہو چکی جب سے پاکستان بنا, ان طلاقوں کا کیا بنا. مجھے کل بھی میں نے یہ سوال کیا تھا. پروفیسر صاحب امید ہے کہ مجھے تینوں سوالوں کا جواب لا دیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروفیسر صاحب جو سوال انہوں نے کیا ہے سب سے آخر میں, اس کا پہلے جواب دیجیے گا. نکاح, تنسیخ نکاح کے حوالے سے جو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں, ان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کا نہیں علم نہیں ہے. کویسچن اگر آپ کریں گے, مجھے اب بالکل سمجھ نہیں آئی تنویر کی باتوں کی, کچھ مجھے بھی سمجھ نہیں آ سکی, اس وجہ سے اس میں مجھے تینوں کویسچن میں سے ایک کی بھی, پہلا کویسچن انہوں نے کیا, تنویر سوری بھائی آواز مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. پہلا کویسچن ان کا یہ تھا غالباً کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا, کہ میں عمران خان صاحب کیوں خاموش ہے. دوسرا, اگر را ملوث ہے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی.
دیکھیں عمران خان صاحب کا کل بھی بیان تھا، پرسوں بھی بیان تھا، اور ہمیشہ سے ایک بیان رہتا ہے، وہ اپنے پارٹی کے کارکنان کو چیتے اور اپنی خواتین کو، وہ ظاہر ہے انہیں بھی چیتیاں کہتے ہیں، وہ قدر کرتے ہیں خواتین کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو کلچر ہے یہ عمران خان کے بس کا نہیں ہے۔ عمران خان میں بڑی خامیاں ہوں گی، ہم نے کہا بھی کہ نہیں انتظامی امور ٹھیک تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کے پی کے میں، وہ زیادہ لاڈ نہیں لڑاتے حکومتوں کے ساتھ، وہ بدل دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گئی پھر کبھی نہیں آئی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ جو مولویوں کا اتحاد بنا تھا ایم ایم اے، اس کی گئی پھر کبھی واپس نہیں آئی، اے این پی کی گئی واپس نہیں آئی، وہاں کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، وہاں تو ہر جگہ رٹ بھی قائم نہیں ہے حکومت کی۔ عمران خان بیچارہ تو ابھی کوئی وزیر اعظم تو نہیں ہے، اس کا بندہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ بھی آخر کے پی کے سے ہے، تو اس کے علاقے بڑے ڈیفرنٹ ہیں، وہاں ڈیفرنٹ کلچرل کالونیز ہیں جن کا یہ معاملہ ہے، یہ سارا عمران خان کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن عمران خان اور پرویز خٹک جواب دہ ہیں، انہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو عمران خان نے تو کہا ہے کہ خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے، یہ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، نون لیگ بھی کہتی ہے، پیپلز پارٹی کے تو خاتون وزیر اعظم رہی ہیں، ہر جگہ ابھی عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ الیکشن ہوتے رہیں تو ہوگا، لیکن اس پہ اوورآل پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ ایک علاقے میں خواتین کو کیوں یہ نمائندگی نہیں دی جا رہی یا ووٹ ڈالنے کی انہیں۔ اب آئے بات راہ والی، دیکھیں کل بھی ایک ٹی وی چینل پہ میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کے اندر کمزوریاں ہوں، آپ کی ایجنسیوں میں کمزوریاں ہوں، آپ کے سیاستدانوں میں کمزوریاں ہوں، آپ کے وزراء، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ میں کمزوریاں ہوں، جب اتنی کمزوریاں ہوں تو باہر سے دوست بھی اٹیک کر دیا کرتے ہیں، دشمن تو آپ کو کبھی بخشتا ہی نہیں ہے، دشمن سے تو آپ کی ٹسل اس وقت سے ہے جب آپ تحریک پاکستان میں تھے، اس کے بعد جب قیام پاکستان ہو گیا تو پھر بھی آپ کا دشمن راہ کی شکل میں وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب آپ کا قیام پاکستان کے بعد راہ دشمن ہوا تو جب بات آتی ہے احتشام استحکام پاکستان کی، تو جب آپ استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ راہداریوں کی بات کرتے ہیں، چائنا سے معاہدے کرتے ہیں، یا کبھی ایران کے ساتھ سوچتے ہیں، یا کبھی تو راہ کے علاوہ ایک موساد بھی حرکت میں آ جاتی ہے، وہ بھی متحرک ہو جاتی ہے، پھر امریکن سی آئی اے بھی متحرک ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی کمزوریوں پہ، میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا، یوں لگتا ہے جس طرح سیب کے سائے ہیں مستونگ کی بات میں نے پہلے بھی کی تھی، راہ اس کے ایک وزیر کا عجیب و غریب بیان، یہ ساری باتیں مصدقہ بھی ہیں اور درست بھی ہیں، لیکن آپ راہ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنی کمزوریاں تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا، آپ کا گیٹ چھوٹا ہے، آپ کی دیوار چھوٹی ہے، چور پھیلان کے اندر آ سکتا ہے، آپ چور کو ہو سکتا ہے گولی نہ مار سکتے ہو، لیکن آپ جاگ تو سکتے ہیں کہ چور باہر سے گزر جائے، دیوار تو اونچی کر سکتے ہیں، گیٹ پہ تالے تو لگا سکتے ہیں نا۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ میاں نواز شریف کا کام ہے، یہ آرمی چیف کا کام ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے، یہ حکومتوں کے کام ہے، یہ وہاں پھنسے کبھی اے پی سی بلاتے ہیں، کبھی اے بی سی بلاتے ہیں، وہاں کام کس نے کرنا؟ بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف وزیر اعظم نواز سے فور ڈی جی آئی ایس آئی کی، وزیر اعظم خود تشریف لے گئے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر، وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری حکمت عملی اب طے کر لی گئی ہوگی، کس طرح سے بھارت کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، جو کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پراکسی وار ہم نے شروع کر رکھی ہے، مستونگ کا واقعہ بھی اب شواہد موجود ہیں، کشمیر کے اندر جب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، صدائیں بلند ہوتی ہیں، پاکستان کے پرچم لہرائے جاتے ہیں، تو بھارتیوں کو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہے، اور اس کا وہ جواب شاید پاکستان کے اندر اس طرح کی کاروائیاں کر کے دے رہے ہیں۔ ہمیں اب کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، کس طرح سے ہمیں ان کو بھرپور جواب دینا چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں احتشام ہوا یہ تھا، ہمارے فوجی جوان تو قربانیاں دیتے ہیں، اب کے بار سانحہ پشاور میں ان کے بچے لہو لہان ہوئے تھے، اب کے بار ان کے بچوں نے بھی قربانیاں دی تھی، جو آرمی سکول کا حال کیا تھا دہشت گردوں میں، پھر ہماری فوج بھی فنکشنل اس طرح ہوئی جس طرح ماضی میں ہی ہو جانا چاہیے تھا، جو کیانی صاحب کے دور میں نہیں ہوا تھا وہ راحیل شریف کے دور میں ہو رہا ہے۔ اب بظاہر تو لگتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں، زمانہ تو کہتا ہے کہ ہماری حکومت اور فوج دہشت گردی میں ایک صفحہ پہ ہے، میں نہیں مانتا۔ ہمارے ہاں تو آپ اس وقت 20 دوست کہیں بیٹھ دیں، اس میں سے 2 لوگ ایسے ہیں وہ ان کی حمایت کرنا شروع کر دیں گے جن کی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جن کے تانے بانے جو ہیں وہ جا کر کے دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ جب تک اس میں فوج کو فالو کیا جائے، اس میں پاکستان آرمی کو حکومت فالو کرے اور انہیں پورے اختیارات دے، دہشت گردی ورنہ ختم نہیں ہوگی، کمزور ہاتھوں سے یا کمزور ہاتھ ڈالنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔
دہشت گردی میں وہ لوگ ملوث ہیں جو ہمارے اندر بھی شامل ہیں. صحیح. کیا مجھے ایک بات بتائیں, جتنا بھی بڑا ہو بلوچستان, جتنا بھی بڑا ہو کے پی کے, ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں, ایجنسیاں تو دور کی بات, یہ جو تھانے ہوتے ہیں یہ بھی لوگوں سے آشنا ہوتے ہیں. یہ بندہ کون نیا آ رہا ہے, یہ کون بندہ جا رہا ہے, اس کا کس بلوچ خاندان سے, اس کا کس چودھری خاندان سے, اس کا کس افیسر خاندان سے, کس سیاسی خانوادے سے تعلق ہے, یہ سب کا پتہ ہوتا ہے. یہ ڈیٹا کیا ہوتے ہیں. پھر ہماری ایجنسیوں کی کمزوری ہے. پہلے تو ہماری حکومت اور فوج کو بالکل واقعتاً ایک صفحہ پہ آنا چاہیے دہشت. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو فنکشنل ہونا چاہیے. ہماری کچھ 25-26 ایجنسیاں ہیں, جو ایجنسیاں کام نہیں کرتی انہیں نیست و نابود کر دیں. پھر اس کے علاوہ جو تیسری بات, جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم کے شعبے, اور آپ حکومت ان حساس علاقوں اور حساس صوبوں میں ایک باقاعدہ ایک نظام بنا دیں, اور اس میں ضروری نہیں کہ اسی پارٹی کا بندہ بنائیں. آپ کو ایک بندہ لگتا ہے کہ یہ اینٹی ٹیررزم کے خلاف بہت اچھا کام کر سکتا ہے, تو آپ آزاد امیدوار ہیں اسے بھی منسٹر بنا دیں, تاکہ وہ آپ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ اور سب کے ساتھ ایک برج بنے گا بیوروکریسی کے ساتھ, تعاون مضبوط ہوگا, کوارڈینیشن ہوگا. پھر لوگوں میں آپ, وہی میں بات کرتا ہوں, ایجوکیشن دیں, انصاف فراہم کریں, ریاکشن میں لوگ دہشت گرد نہ بنیں. لوگوں کو سوشیو اکنامک جو معاملہ ہے اس میں جوڑیں, چین ریاکشن چاہیے. آپ صرف گولی سے گولی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ناکے لگانے سے کبھی وارداتیں ختم ہوئی ہوں؟ ناکہ تو کسی ایکٹ میں نہیں ہے پولیس کے, تو آپ ناکے لگاتے ہیں, ناکوں سے کچھ نہیں ہوتا. موومنٹ, پیٹرولنگ کرنی چاہیے. آپ کو وہاں پہنچنا ہے. اس کے لیے وزارت خزانہ کو بھی سوچنا ہے, اس کے لیے انڈسٹریل منسٹری کو بھی سوچنا ہے, اس کے لیے وزارت داخلہ کے علاوہ دیگر جو وزارت, دیکھیں بزنس دے, وہاں ایجوکیشن منسٹری کو بھی سوچنا ہے. یہ سب مل کر کے ایک چین ریاکشن کے ساتھ آپ کام کریں گے, تب پھر آپ اپنی سرحدوں پہ بھی نظر رکھیں. پھر آپ اس بندے پہ بھی نظر رکھیں کہ یہ بندہ کہاں کھیل رہا ہے, اس کا دبئی میں کیا ہے, اس کا سنگاپور میں کیا ہے, اس کا امریکہ میں کیا ہے, اس کا یو کے میں کیا ہے, یہ روز آتا جاتا ہے, اس کے یہاں کس سے تعلقات ہیں, اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. اندرونی سطح پر ہو گئے معاملات. اب خارجہ لیول پر کس طرح سے بھارت کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں؟ شٹ اپ کال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پروف ہیں, اٹھائیں, اقوام متحدہ میں جائیں, بین الاقوامی جو آپ کے بڑے ادارے ہیں نشر و اشاعت میں, ان میں لے کے جائیں. بھئی یہ پھر آپ احتشام کہیں گے, میں وہی بات کروں گا, پہلے اس ملک کو وزیر خارجہ تو دیں میری جان. آپ وزیر خارجہ تو دیں, خارجی امور بعد میں اس کو دیں. اگر خارجی امور جو ہیں وہ فوج کے سپرد کر دیے جائیں, جو کہ فوج سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کا استحکام کے لیے جس حد تک قربانیاں وہ دے رہے ہیں, تو اب فوج کو پھر سپرد کر دیا جائے اور دیکھنے دیا جائے کہ وہ بھارت سے کس طرح سے نمٹتے ہیں. احتشام اب فوج کے سپرد کچھ نہیں کیا کرتے, آخر تنگ آگے فوج خود ہی لے لیا کرتی ہے. فوج بیچاری کو کچھ نہ دیں, لیکن فوج کو ذرا فالو کریں, ان کی مشاورت کو فالو کریں, ان کی بڑی قربانیاں ہیں. سب سے زیادہ قربانیاں وہ دے رہی ہے, فوج دے رہے ہیں. ہمارا ایک سپاہی, چاہے پولیس کا ہے, چاہے ایف سی کا ہے, چاہے رینجرز کا ہے, چاہے آرمی کا ایک سپاہی ہے, آفیسر ہے, یا جنرل لیول تک کے لوگوں نے بھی, افسران نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر, اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ملک حالت جنگ میں جب ہو تو پھر فوج کی اہمیت تو بڑھ جاتی ہے. اب یہ فوج جو ہے جس کے سپہ سالار رحیل شریف ہے, جنرل رحیل شریف, تو کوئی آپ سے حکومت نہیں مانگ رہے, وہ کوئی ایسے موڈ میں نہیں ہے کہ وگرنہ بساط لپیٹ دی جاتی عمران خان جب وہ دھرنا لے کے بیٹھے. بہادر ترین آرمی چیف ہیں جن میں ڈیسیژن میکنگ پاور بہت زیادہ ہے. آف کورس, میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ اگر ان کو کوئی تھوڑا سا ہوتا, تو جب دھرنے ہوئے تھے عمران خان کے, تو بہت موقع تھا انہیں اپنا حصہ لینے کا. تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بہت لکی ہیں, انہیں اتنا اچھا سپہ سالار ملا ہے. میاں نواز شریف صاحب بہت لکی ہیں, ترکی سے لے کے چائنا اور چائنا سے لے کے سعودیہ ان کی مدد کر رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب بہت لکی ہیں, بین الاقوامی طور پہ کوکنگ آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, بین الاقوامی طور پہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جتنی ماضی کی حکومتوں کو مشکلات ملتی تھی, میاں نواز شریف بہت لکی ہیں. یہ اس وقت ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں. بین الاقوامی صرف ایک دہشت گردی معاملہ ایسا ہے جو ان کی فیور میں نہیں جا رہا. اکنامکس کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حکومت ہے ان کی, بڑے صوبے میں بھی صدر ان کا اپنا ہے, مرکز میں ان کی حکومت ہے. یہ بھی لکی ہیں کہ کوئی ان کے خلاف احتجاج نہیں کرتا, جب یہ چاہتے ہیں اے پی سی بلاتے ہیں کوئی, اور یہ اس لیے بھی لکی ہیں کہ کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے قومی اسمبلی میں. اتنا بڑا مینڈیٹ اور اتنی بڑی جو ہیں ساتھ ساتھ
آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ اپوزیشن ملے لیڈر تو ہیں لیکن وہ اپوزیشن کیا اسی طرح کی فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں ویری فرینڈلی میاں صاحب نے کی فرینڈلی 100% فرینڈلی اپوزیشن ہے. پھر بہت لکی ہیں کہ وہ جانے والی پارٹی جس کے پلے کچھ نہیں رہا, ابھی کے پی کے میں بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملا, تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا ان کا راستہ کھول گئے. یار انہیں تو شکر ادا کرنے کے لیے, شکرانے کے اعمال کرنے کے لیے, اس کے عوض ملک و قوم کے لیے کام کرنے کے لیے, میرا خیال ہے کہ اگر میں اس پہ کالم لکھوں تو میں میاں نواز شریف کی سینچری بنا سکتا ہوں کہ یہ اس قدر لکی ہیں. ٹھیک, تو یہ رزلٹ تو آنے چاہیے نا. لکی ہیں لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن پر انہیں توجہ دینی چاہیے. لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. خبر ہے بدترین لوڈ شیڈنگ جاری, دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا, کاروبار ٹھپ, گرمی سے شہریوں کا جینا بحال. پاک پتن, ساہیوال, وہاڑی اور حافظ آباد کے علاقہ دیدار سنگھ میں طویل لوڈ شیڈنگ سے معمولاتی زندگی بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. دوسری جانب خبر ہے ناظرین, وزیراعظم ایک افتتاح کرنے جا رہے ہیں. راولپنڈی کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وزیراعظم نواز شریف 3 جون کو راولپنڈی میٹرو بس منصوبے کا افتتاح بھی کریں گے. اس میں پروفیسر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا. میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اس میں وہ ان لکی ہیں, اس سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. ابھی بہت سارے پیٹ خالی ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی اپنی جگہ لوگوں کو ترقی لگتی ہے. لوگ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. اب لکی کس طرح ہے, نیلم جیلم پروجیکٹ کب کا شروع ہوا, آن قریب پھٹی جو ہے وہ جو بورڈ ہے جو افتتاحی لگے گی وہ میاں نواز شریف کی لگے گی. گیلانی نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے, پرویز مشرف نے یہ بہت سارے پروجیکٹ بجلی بنانے کے شروع کیے. اب ان کے افتتاح انہوں نے کیے, اور اختتامی پھٹیاں اور بجلی کے افتتاحی پھٹیاں بھی میاں نواز شریف لگائیں گے. انہوں نے یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. کچھ پروجیکٹس میں نے خود احتشام جا کر کے دیکھے ہیں. یہ الیکشن کے قریب, پچھلی دفعہ میٹرو سے الیکشن جیتا تھا, اب میٹرو سے الیکشن نہیں جیتا جائے گا. اب پچھلی دفعہ زرداری کی کرپشن نے الیکشن انہیں جتایا تھا, ان کی حکومت کی کرپشن نے. اس دفعہ نہیں جیتا جائے گا, اس دفعہ تو ان کی اپنی کرپشن آئے گی نا سامنے. تو یہ بجلی کے منصوبے جو ہیں ان کے افتتاح یہ کریں گے اینڈ پہ. ابھی یہ سست چل رہے ہیں. یہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے پاس صلاحیت بھی ہے اور پروجیکٹ بھی اتنے, یہ بھی ایک سیاست ہے بجلی کے انہیں بننے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا وقت کی کمی آڑے آ گئی ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. آخر میں فرمان قائد اعظم نعمت اللہ علیہ شامل کرنا چاہتا ہوں. سرکاری ملازمین سے خطاب کیا قائد اعظم نے. چٹاگانگ میں 1948 کو فرمایا کہ آپ محض سول ملازمین ہیں, جو جماعت اکثریت حاصل کرے گی وہی حکومت کرے گی, اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اس حکومت کی خدمت کریں. سیاستدان کی حیثیت سے نہیں بلکہ خادم کی حیثیت سے یہ آپ کا عین فرض ہے کہ اس وزیر یا وزارت کی خفگی مول لے کر بھی جو آپ کے فرائض کی انجام دہی میں مداخلت کرنا ہے, عوام کی سچے خادم کی حیثیت سے کام کریں. قائد کے اس فرمان کو ضرور اپنے پلے باندھ دیجئے. بالخصوص سرکاری ملازمین کے لیے یہ مشعل راہ ہے, ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. قائد اعظم کے فرامین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. شام الرحمان کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.